نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآن مجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد. دوشی پڑھنے سے بچا. شعبان آخری تاریخ میں، غالباً 29 تاریخ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، تمام صحابہ کو جمع کیا، اور یہ ایک انیوژل بات تھی. تمام صحابہ جمع ہوئے، کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے، کوئی خاص بات ہے. That was the very special announcement which is delivered by the Prophet ﷺ. So every Sahabi was keen. Must be something different. آپ نے اپنے ممبرشپ پر تشریف لا کر فرمایا کہ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. میں کون بیان کر رہا ہوں آپ کو حدیث کو. صحابہ بڑے غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے تھے. فرمایا سنو میری ایک بات، ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. کتنا بڑا مہینہ ہوگا آپ سوچیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے. اس پھر مہینے کے بعد آپ نے دوسری بات فرمائی. کوئی تعریف نہیں کی اس مہینے کی، کچھ بھی نہیں کی، بس یہ فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. اور پھر دوسری بات جو فرمائی آپ نے کہ اس ماہ کے اندر ایک رات آئے گی، وہ ایسی رات ہوگی کہ آج تک ایسی رات اتری نہیں ہے، نہ آئے گی. اس رات کا انعام اتنا زبردست ہوگا کہ جیسے اس رات کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو 1000 مہینے کے برابر اس کا ثواب. اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر. ادھر پھر قرآن نے بھی اعلان فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب سوال بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ ہے. بڑا مہینے کی جو آپ نے تعریف فرمائی ہے کہ اس کی بڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بڑا ہے مہینہ؟ سارے مہینے سیم ہیں، 11 مہینے سیم ہیں. کس چیز سے بڑا ہو گیا؟ کس نے اس کو بڑا کیا؟ دیکھیں کہ انسان مخصوص کام کرتا ہے، اس کام کی نسبت سے وہ چیز بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے. دن وہی ہوتے ہیں، راتیں وہی ہوتی ہیں، شام وہی ہوتی ہے، سورج ویسے نکلتا ہے، سورج ویسے غروب ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی ایسا عمل اگر آ جائے، ایسا واقعہ کوئی پیش ہو جائے، تو وہ پھر وہ جو دن ہوتا ہے وہ منفرد ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں سارے دن سیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں
جمعہ جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے. سورج بھی ویسے نکلتا ہے، بارش میں تو بارش بھی ویسی ہوتی ہے، کوئی اس میں ڈفرینٹ تو نظر نہیں آتا. لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عبادت ایسی رکھتی ہے 2 رکعت نماز کی ادا کرنے کی، اس فعل کی وجہ سے جمعہ جو ہے جمعۃ المبارک ہو جاتا ہے. تو کوئی فعل انسان کو بلند کر دیتا ہے، کوئی اس طرح گھٹا بھی دیتا ہے. چیز وہی ہوتی ہے. انسان 2 ہوتے ہیں، دونوں انسانوں میں فرق کیسے پیدا ہوتا ہے تو ویسی ناک بھی ویسی ہے، کان بھی ویسی ہے، منہ بھی ویسی ہے، کھاتے بھی ویسی ہیں، بیمار بھی ویسے ہوتے ہیں، اندر کڈنی ویسی کام کر رہے ہیں، جگر بھی ویسی کام کر رہے ہیں. نو ڈفرنس ایٹ آل. لیکن فرق کیسے پڑ جاتا ہے؟ ان میں فرق ایسے پڑ جاتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. کوئی اچھا انسان عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، سستے اعمال کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مختلف کر دیتے ہیں. انسان کو اس کے کریکٹر مختلف ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق مختلف ہو جاتے ہیں، اس کا مقام اللہ کے نزدیک مختلف ہو جاتا ہے ویسے انسان، لیکن جو اس کے اعمال نے اس کو چینج کر دیا، بدل دیے، خاصیت پیدا ہو گئی. وہی ایسے انسان ہے برائی کرتا ہے، وہ برا ہو گیا، بدنام ہو گیا، کوئی اس کو منہ نہیں لگے گا. تو فرق کس سے ہوا؟ اعمال سے ہوا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رات ہے، یہ جو مہینہ ہے بہت بڑا ہے. کس لیے بڑا ہے؟ بس دا کوشچن. کیا ریزن اتنا بڑا ہے مہینہ؟ کیا خاصیت ہے اس میں؟ تو پھر بعد میں اس کی بڑائی کی وجہ سے اس میں صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، ہمیں پتہ ہے نا، عمل کی اونچا ہو گیا تو پھر اس میں صفتیں ایسے پیدا ہو جائیں گی کہ ہر آدمی رسپیکٹ کرے گا اس کی، اس کو سچا جانے گا، اس کی آبھگت کرے گا. آئیے حضرت پہلے تشریف رہے ہیں، گاڑی میں جگہ دے گا، آگے بٹھائے گا. کیوں؟ وہ تو ویسے ہی ہے، لیکن اس کے عمل نے اس کو اونچا کر دیا تو اس میں صفات پیدا ہو. اسی طرح مہینہ تو یہ وہی ہے، تو یہ بڑا ہو گیا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جیسے مزید اس میں خاصیت پیدا ہو گئی اس ماہ کے اندر کہ اس کے اندر کوئی انسان نفل پڑے گا تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑے گا تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اتنا ثواب اس میں بڑھا دیا اللہ پاک نے. اور بھی صفات پیدا کرتے، اس صفت کی وجہ سے مہینہ بڑا نہیں ہوا، بلکہ اس مہینے کی بڑائی کی وجہ سے صفت پیدا ہوئی. بس سمجھ گئے نا؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس مہینے کو اللہ نے بڑا کیا کیوں، کیا وجہ تھی؟ تو پھر قرآن بتاتا ہے ان انزلنا فی لیلۃ القدر. اس مہینے کو جو بڑا کیا ہے، اونچا کیا ہے، یہ درجے دیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے تمام مہینوں سے یہ منفرد ہو گیا. وہ کیا کام تھا؟ کہ اس ماہ کے اندر ہم نے اپنے قرآن کو اتارا ہے. قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا اونچا درجہ دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مہینہ بن گیا، تقسیم ہو گیا. اس مہینے میں پہلا اشرا بھی آیا، دوسرا اشرا بھی آیا، تیسرا اشرا بھی آیا. تینوں برابر، all they are equals. But why the last one becomes so important for us? راتیں وہ بھی تھیں، راتیں یہ بھی تھیں. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا اور اتنے انعامات اس میں رکھ دیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تو اصل وجہ کیا ہوئی؟ رمضان کیوں معتبر ہوا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. رات کیوں معتبر رہی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن کو اتارا. تو اصل وجہ جو ہے وہ اس کی بڑائی کی، مہینے کی، سب کچھ کی، وہ کیا ہے؟ نزول قرآن ہے. جب بھی آپ دیکھیں اس مہینے میں قرآن 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 ماشاء اللہ. اور ایسا قرآن کہ میرے جیسا بیچارہ مسکین آدمی وقت نہیں ملتا اس کو مصروفیت کی وجہ سے، پھر کوئی 2 صفحے بھی قرآن پڑھ لے. اللہ پاک نے
اس مہینے میں وہ برکات ڈالی، یہ قرآن کا مہینہ تھا کہ کمزور سے کمزور انسان جو سال بھر ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، کھڑا کر کے پورا قرآن سنا دیا. ثبوت ملتا ہے، پورا قرآن سنا دیا، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سنا دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو پڑھتا ہے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے اندر 10 نیکیاں. رمضان میں تو پھر کیا گنا پڑ جاتے ہیں نیکی، اور جو سنتا ہے اس کو بھی 10 نیکی. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو بہت سے لوگ پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں برکت ایسی ڈالی، اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن، اتنی اونچی چیز ہے کہ اس کے نزول کی وجہ سے ایک مہینہ اتنا معتبر ہو گیا، ایک رات اتنی بڑی معتبر ہو گئی، لیلۃ القدر بن گئی. کوئی رات کسی مہینے میں ایسی نہیں ہے جو فضائل اس رات میں، صرف اس وجہ سے کہ اس میں قرآن کو اتارا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیلۃ القدر کی برکت سے یہ ہوا اللہ پاک نے پوری امت کو جو اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ منسلک کر دیا، اٹیچ کر دیا. اور ایک کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے. پڑھنے والوں کو اللہ درجے دے رہے، سننے والے کیا ہے کہ 10 گنا ان کو نیکیاں مل رہی ہیں. سننے والوں کو بالکل مل رہی ہیں. اور پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ حدیث ہے، پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ روز قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سر پہ تاج پہنائے. کیونکہ مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر یہ ایک چیز کر کے دکھائی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس وقت ہمارے پاس سب سے عظیم بڑی معتبر چیز ہے جس سے ہمارا وجود قائم ہے، مسلمان ہیں، ایمان محفوظ ہے، آخرت میں پہچانے جائیں گے، حشر میں بچیں گے، جنت میں جائیں گے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ قرآن حکیم ہے. اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر اجاگر کیا ہے ہمارے. اور اتنا دیکھیں فضل ہو گیا کہ بچے نے بھی پورا قرآن سن لیا، بڑے بڑوں نے سن، جتنے بھی تھے تقریباً موسٹلی پیپل جو ہیں، کچھ بیچارے ایسے ہو گئے بدقسمت، لیکن ہر آدمی نے پورا قرآن کھڑا ہو کے سنا. ہر آدمی اٹیچ ہو گیا اس قرآن کے ساتھ. That's the greatness of this month. بات سمجھ آ گئی؟ کتنی محبت ہونی چاہیے میں قرآن سے متاثر لگے. اب پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر دیکھے جائیں گے، بچ جائیں گے، کامیاب ہوں گے، تو ایک ہی صورت میں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے. تعلق تو بہت ہے، ہر چیز سے قرآن دیکھتے ہیں آپ ثواب مل جاتا ہے، قرآن کو ٹچ کریں ثواب مل جاتا ہے، قرآن پڑھیں ثواب مل جاتا ہے، حفظ کریں ثواب مل جاتا ہے، اور قاری بنے ثواب مل جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر رتبے ہیں، درجے ہیں، سب کچھ بلند ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ڈیزگنیشنز ہیں، مقامات ہیں، یہ بڑا وہ بڑا یہ بڑا. اللہ تعالیٰ نے میری بات سنو، میں بتاتا ہوں کون بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سب سے بہترین انسان جس کو اللہ بہترین کہے گا وہ کتنا بہتر انسان ہوگا. کوئی تعریف نہیں کہ یہ فلاں تو عہدے والا، فلاں یہ والا، فلاں یہ والا، نہیں، کہ جس نے قرآن کو سکھایا اور سیکھا وہ بہترین انسان ہو گیا، بہترین انسان. اور امت اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ اسٹیٹس رہے گا تو بہترین انسان پیدا ہوں گے. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو نالائق ترین قوم پیدا ہوگی، نالائق ترین قوم پیدا. ہمارا وجود، ہماری اسٹیٹس، ہمارا رتبہ اللہ کے نزدیک صرف ہے اس قرآن پاک کی وجہ سے. یہ لیلۃ القدر دوست ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے.
سوچو سمجھو کہ تمہارا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنے ہم سنسیئر ہیں اس قرآن کے ساتھ. بتائیں. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے خیال حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک فیکم امرین، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. دو چیزیں، کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں آخر زمان نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس سے پہلے ہی تھا کہ ایک نبی گیا، دوسرا نبی آ گیا، ایک گیا دوسرا نبی آ گیا، نبی آیا چلے گئے، امتیں پھر بگڑی، اللہ نے پھر نبی بھیج دیا، پھر اصلاح شروع ہو گئی، پھر چلے گئے. نبی کے بعد نبی آتے رہتے تھے. اللہ کے نبی آخری نبی تھے، تو آپ نے انتظام کیا کیا کہ میں اگر چلا بھی گیا تو دو چیزیں ایسے چھوڑ کے جاؤں گا، لن تضروا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تم بھٹک سکتے ہی نہیں، تمہیں ضرورت ہی نہیں تمہیں کسی نبی کی، قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میں دو چیزیں تم ایسے دے کے جا رہا ہوں، تم سے بس اس کو تم نے کیا کرنا ہے، پکڑ لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. تم بھٹکو گے نہیں. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ جو راستے بھول جاتے ہیں، جو اپنے راستوں کو بھول جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گمراہ ہو گیا شخص. اپنے راستوں کو بھول کے اور راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، مکس ہو جاتے ہیں. تو میں دو چیزیں صرف میں چھوڑ کر جاؤں گا تمہارے پاس، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو کیا چیز ہے؟ ترک نمبر ہے. دو چیزیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، گارنٹی دے رہے آدمی کہ جو نے اس دو چیزوں کو پکڑ لے گا، میری اس کتاب کو پکڑے گا اور میں نبی کی سنتوں کو پکڑ لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی غیر قوموں کی نقل نہیں کرے گا، وہ کبھی بدنام نہیں ہوگا، وہی کہ ضد دار انسان ہوگا. اب ہم جو ہوئے ہیں خراب، جو اب اس وقت ہمارا حال ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. نہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. کیونکہ ہم اس سے دور ہٹ گئے تو ہم گمراہ ہو گئے. اور گمراہی کی نشانی ہے جو ہمارے پاس ہے اس وقت. کوئی اپنی اصل نہیں ہے، کوئی کلچر ہمارا نہیں ہے، کوئی ہماری تہذیب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کچھ پتہ نہیں، کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری، کوئی زندگی کا سٹیٹس ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وجہ جو قرآن نے بتایا. تو قرآن دیا اللہ نے ہمیں، اور قرآن دینے کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ تم نے نسبت بھی رکھنی ہے. نسبت یہ نہیں ہوگی کہ آپ نے حفظ کر لیا، قاری بن گئے، پڑھ لیا پڑھا لیا. کہنا جو افضل ترین انسان وہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھائے اور پڑھا. کیا چاہیے دونوں؟ یعنی وہ انسان افضل ہے جس نے اس قرآن پہ عمل کیا ہے. پڑھایا پڑھا مطلب یہ نہیں آپ الف با پڑھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں تو بہترین انسان ہوں گے، نہیں. کریکٹر بنا اس کا، عمل زندگی میں. پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹیچ کروں یہ نہیں ہوتا بھائی میں نے پڑھا دیا تو میں افضل ہو گیا، نہیں نہیں، وہ تو اور معاملہ ہے. یہاں پڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو عملاً اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے. پڑھنے سے تھوڑا ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھ لیا، ایک حفظ کر لیا، قرآن ختم کر لیا تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو گیا. یہ تعلق نہیں ہے. صحیح حدیث میں کہ قرآن کے ساتھ 5 تعلق انسان کے ہوتے ہیں مومن کے. یہ آج لیلۃ القدر ہے جو یہ ریمائنڈر ہمارے لیے بتا رہی ہے کہ قرآن سے تمہارا تعلق کیا ہے. لوگ کہیں لیلۃ القدر منائے کہ بہت جی ساری رات جاگو، صلاۃ تسبیح پڑھو.
یہی ہے نا ہمارا اسٹرینتھ لیلۃ القدر کا. ساری رات جاگ لیں جی، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، فلاں تسبیح پڑھ لیں، فلاں یہ کر لیں. پاگل کو جاگیں گے آپ، کیا کریں گے جاگ کے؟ جاگتے کیا مطلب؟ رات جاگن کتے تیرتا ہوں اٹھتے. بلے شاہ کہتے ہیں کہ کتے جو ساری رات جاگتے ہیں وہ تیرے سے اونچے ہیں. وہ جاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جاگنے کا مطلب ہے کہ ایسے جاگو کہ جس کا کوئی مقصد ہو. یہ جاگنے کی جو ٹرم آئی ہے نا جاگو، اس کا مطلب ہے اپنے ضمیر کو جگاؤ. آنکھوں سے نہیں جاگنا، آنکھوں سے جاگنے کے نہیں کہا کہ مشین ڈال کے آپ جاگ لیں. کیوں ایک روپے سے گریں؟ کیوں بس جاگو، بس ہم لیلۃ القدر مل جائے گا، ہم بخشے جائیں گے. یہ کوئی بخشش ہوتی ہے ایسے؟ کیا سمجھے اسلام کو ہم نے؟ یہ لیلۃ القدر منا رہے ہیں، بس ڈالی منا گر رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، صبح ہونے والی کدو ہونے والی دسنا یار نہیں لے صبح، بس زبردستی جاگ رہے. جاگنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جگاؤ، اندر سے ویک کرو. بے وقوفو کیا حالات ہیں تمہارے؟ See around yourself. Where are you? Where you اولاد کہاں جا رہی ہے تمہاری؟ کس حالات میں ہو؟ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کا کوئی انداز ہے. یہ بتا رہی ہے رات کی جاگو، کیوں؟ موت بہت نزدیک ہے تمہارے سامنے. ایک جو نہیں مانتا اللہ کو تو جائے گا ہی. اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے، اس کو کیا پتا اللہ کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ دین کیا ہے، وہ تو جائے گا. لیکن تم تو وہ ہو جو تیرا باپ بھی مسلمان، تیری دادا بھی مسلمان، مسجدوں کو تم جانتے ہو، ممبروں کو تم جانتے ہو، اذانوں کو تم سمجھتے ہو، گھروں میں تمہارے قرآن چپکا ہوا ہے، گھر ہر جگہ تمہیں قرآن نظر آتا ہے. تو تم سو چکے ہو. یہ رات کیا کہتی ہے؟ تم سو چکے ہو تو جاگو. یہ جگانے آئی ہے میری رات، بس نہیں جاگنے کی آپ کو. جی ٹکرانا اور ایک دوسرے میں اس جگانے کے لیے پھر لوگ بہانا ڈھونڈ لیتے ہیں. چلو نعت خوانی کر لیتے ہیں، چلو جی فلاں چیز کر لیتے ہیں، فلاں ہی کر لیتے ہیں. یہ کتنا فراڈ ہمارے دین میں آیا. آپ دیکھیں کس قدر ہم نے مس کر لیا اپنی زندگی کو. ہر چیز کو ایک سطح پہ لے کر آتے ہیں. بھائیو قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو اس پہ یقین ہے، مان رہے ہیں کہ قبر کے عذاب بھی ہیں، آخرت کے عذاب بھی ہیں، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، اور بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے. کل میں بھی جوان تھا. جوان ہوتا ہے آدمی، ہم بھی بہت گیم کھیلتے تھے، ہم بھی اچھلتے پھرتے تھے. آج وہ چیز نہیں ہے. بتدریج کس طرف انسان جاتا ہے. اگر آپ بھی کچھ تھے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ راز لیلۃ القدر کا ویک یور سیلف، جاگو. یہ کہتی ہے میں خبر بڑھا رہی ہے تمہیں، کوئی چیز نہیں بتائے گی تمہیں. اب ہمیں صرف اتنا سوچنا ہے، اگر تھوڑا صرف ضمیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہے. یہ رات بہت بڑی رات ہے، یہ چینجنگ آف لائف ہے. آج اگر ہم اس رات کو منا لیں جیسے کہ منانا چاہیے، جاگ جائیں اندر سے، اللہ کی قسم جنت ہمارے سامنے کھڑی. اتنی زبردست رات ہے. You should not need to wake whole night. Just give 3 minutes to Allah subhanahu wa ta'ala. Only 3 minutes. That's it. Put your all sin on one side and give this 3 minutes in this night to Allah subhanahu wa ta'ala. See what's happened. The door of Jannah will be open for you. Not that. Happen more for that. کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ بھی تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دماغ میں نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. تم رات کو جاگتے پھرو گے، الٹی حرکتیں کرو گے. تم نہیں سمجھتے اس رات کا مطلب کیا. اس رات کا مطلب ہے کہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں میں، تمہارے نبی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں. تم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، اس کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا. نبی کتاب تو دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں.
نور و کتاب مبین، نور اس کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجا ہے، یہ دونوں ساتھ آئی ہیں، یہ تو الگ ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں الگ۔ کتاب کو صحیح ماننے والا ہے جو نبی کو مانتا ہے، اور نبی کو صحیح ماننے والا ہے جو کتاب کو مانتا ہے۔ ایک کو ماننے والا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نبی کو نہیں مانتا میں کتاب کو مانتا ہوں، وہ چومے جا رہا ہے اس کو، نبی کو نہیں مانتا، یہ سنت کی ضروری نہیں ہے، آپ فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا جی بڑی مشکل ہو گئی ہے، پڑا وہ تو پرانا زمانہ تھا جناب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دقیانوسی لوگ ہیں جی بڑے، تو پتہ نہیں کیا کیا نام انسان تو دیتا ہے اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ بہترین انسان ہے وہ کون؟ جس کا تعلق قرآن سے ہے۔ ہم اس کا مولوی ہے جی، ٹکیدار مولوی ہے، چھڈ جی کتنے مدرسے چھٹتے پہنتے یار کی پتا جہل بندے نو، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین انسان ہے، اور ہم کہتے ہیں سب سے گھٹیا انسان۔ آج ہمارے سامنے ہے، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی یونیورسٹی والا، کوئی کالج والا، کوئی بڑی انسٹیٹیوشن والا آ کے مسجدوں میں کہہ رہا ہے یہ پیسہ دے دو، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے جناب، کو چندہ ہی دے دو جناب، کو بوٹی ایک پوری گندم واسطے کو پیسہ دے دو، بیچارے بھوکے مردے نے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے مسجدوں کے اندر خیرات مانگنی شروع ہو جاتی ہے، اور خیرات کس چیز کی؟ کتنا افسوس کی بات ہے اس قوم پر کہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کو کچھ دے دو، یہاں سے حرام حرام جو جمع کر کے وہ لے جاتے ہیں، اتنا رمضان میں آپ دیکھیں ڈھیر لگ جاتا ہے اس چیز کا، ہے یہ نہیں؟ کون سی قوم ہے یہ؟ وہ یہ قوم ہے جس جو کوئی تعلق پیدا کر رہی ہے بچوں کو قرآن کے ساتھ، وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے منتیں کریں آپ کی، یہاں تک سنتے ہیں ایک بوری کا پیسہ دے دو جی، بیچارے بھوکے، کپڑا نہیں جی، کپڑے کے واسطے دے دو۔ کون؟ جس کو اللہ نے کہا کہ بہترین قوم ہے۔ جب قوم کی یہ حالت ہو جائے، اتنا گھٹیا ہمارا تعلق ہو جائے قرآن کے ساتھ، تو کیا وہ قوم کی حالت تو ابھی کچھ نہیں ہوئی ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے معاملہ، نتھنگ، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے بھائیو، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو یہ کر، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو اوپر بیٹھی ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ کو ماننے والا، اللہ کو حبیب کو ماننے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، اس کے ساتھ ایسے ہوگا، اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے، ہم مانتے کیوں نہیں چیز کو؟ اس کو گالی نکالے، وہ دیکھو جی کتنا ظلم کرتا پیا، وہ دیکھو یہ تھے، دیکھو تھے، ان کا نہیں قصور، وہ تو کہیں پیچھے سے ڈوری چل رہی ہے کہ ابھی ذلیل نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو ذلیل ہونے کے مستحق ہیں، انہیں اتنا کچھ میں نے دیا، اتنی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب دی، سب سے بڑا نبی دیا، اور وعدے میں نے ان کے ساتھ کیے صرف دو چیز پر کہ نہ قرآن کو چھوڑنا، میرے نبی کو نہ چھوڑنا، دنیا میں بھی آخرت میں تمہیں بلند کرنا۔ ایک انسان کچھ ضرورت کو ایکسیپٹ کر لے، یہ بات مان رہے ہیں نا آپ؟ سن بالکل سیدھی سادھی باتیں ہیں، یہ لائلۃ القدر بتا رہی ہے آپ۔ میں نہیں آپ سے کہوں رات جاگیں اور جناب صلاۃ تسبیح پڑھیں، وہ تسبیح پڑھ لیں تو آپ بخشے جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ جنت میں جاتے ہیں 3 منٹ اللہ کو دے دیں، 3 منٹ، اگر آواز نہ آئے اوپر سے تو بخشا گیا، تیری خاندان بخشا گیا، یہ وہ رہا جس کا حال انا انزلنا۔ پہلے سنو جی، ليلۃ القدر کو لیے بیٹھے ہیں، ليلۃ القدر کدوں آئی؟ ہم نے تمہیں مل گئی ہے، ہمیں مل گئی ہے، فلاں کو مل گئی ہے، کیا مل گیا؟ ليلۃ القدر اس کو مل گئی ہے جس نے اللہ کے حضور میں توبہ کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو لے لیا، جس مقصد کے میں اس رات کو اتارا تھا کہ میں اور تو دوستی کر لیتے ہیں، میں تیری ناراضگی دور کرتا ہوں، تو میری ناراضگی دور کر، بس اتنا کانٹیکٹ کر اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہی تھی، غلطی ہو گئی، شیطان نے جھگڑا تھا، پرواہ نہ کر، کتنے سال تم نے بدماشی کی ہے؟ کہ 70 سال ہو گئے نا،
70 سال کی جیڑی بدماشی ساری نیکی تو بدل دینا اور کیا چاہیے. وہ سب تجھے نیکی بدل دیتا ہوں. میں تجھے اپنا دوست ولی بنا دیتا ہوں. کتب بننا ہے, غوث بننا ہے, ابدال بننا ہے, ایسی بنے سب غوث کتب سب ایسے بنے. شراب کھانے سے نہیں کر رہے ہیں, شراب میں دودھ ہیں. اور سبحان اللہ, اللہ ایسا کام کرا اللہ نے وہ سب سے بڑا ولی بن گیا. اس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں. چور ڈاکو, ایک شخص ڈاکے پہ جا رہا ہے, کسی گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے, تو سنتا ہے فجر کی اذان ہو رہی ہے, وہیں کھڑا ہو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تو آ گیا ہوں بھلا بھلا. وہیں وہ اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے. آج کے تاریخ میں کس سے ہیں. گناہ تو ہونا ہے ہمارے سے. گناہوں کی فکر نہ کرو. گناہوں کے اگر تم گناہ نہیں کرتے تو پھر تمہیں فرشتہ نہ بناتا. گناہ نہ کرتے تو فرشتہ تو میرے پاس تھے. تو میں نے تم سے تمہیں مختلف بنایا ہے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر گناہ بھی ہوگا, نفس بھی ہوگا, ہر چیز ہوگی, لیکن اس کے باوجود یہ میرے ہوں گے. گناہ ہو گیا, زنا کر لیا, شراب پی لی, کوئی بات نہیں. لیکن پھر کیا ہے کہ پھر پلٹ اپنے رب کی طرف اللہ معاف کر. میں تھوڑی چاہتا تھا, میرے نفس نے مجبور کیا. اللہ کہتا ٹھیک ہے, آ گئے میرے پاس, پھر دوستی ہوگی تیری. ختم معاملہ. آج ہی رہتا ہے. یہ نہ سوچو اتنے گناہ تھے, کوئی کاؤنٹ نہ کرو گناہ. یہ دیکھو آج رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا. اب سمجھ آ رہی ليلة القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ليلة القدر خير من ألف شهر. کہ ہم نے تو اس میں ایسا نام رکھا ہے, اتنی برکتیں اس رات میں, کہیں سے کہیں ثواب رکھ دیا ہے. 1000 مہینہ وہ آپ کام کریں گے. آج آپ توبہ کریں گے, اللہ سے دوستی کریں گے, آج آپ کو جو ثواب ملے گا 1000 مہینے کا ملے گا. کتنی دیر کیوں کہتا جاگے آپ بجائے تراویح پڑھ لی, شکر کر کے بیٹھے کونے میں, 2 آنسو ٹپکائیں, مزے کریں زندگی پاک. آپ کو عید بھی نصیب ہوگی, پورا تراویح نصیب ہوگی, پورا رمضان نصیب ہوگی. اتھے جتے کھوتے کھلیتی سے پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا, کوئی فائدہ نہیں. بھوک ننگ سے زندگی خواہوں کو بیکار کی اپنی. وہ بھوک ننگ تھی, کچھ بھی نہیں تھا اس میں, ڈائٹنگ تھی, نتھنگ ایلس. واٹس دا ریزن فار دیٹ؟ اللہ تعالیٰ کو سزا نہیں دیتا اپنی عبادات پہ, اللہ ہمارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. جس کو میری باتیں سمجھے ہاتھ تو کھڑا کر. ماشاء اللہ, ایوری باڈی ایکسیپٹنگ. ٹھیک, ہم بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو, ہم چینج نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, رکھے رہو اپنے آپ کو ویسے. سب ٹو یو. میں تمہیں کیوں مجبور کروں گا؟ میں تو وہ کرنے کے تمہارے لیے بنائے ہیں بہانے, جس میں سینس ہوگا وہ زندہ ہو جائیں گے, غلطی پہ آج معافی مانگیں گے, اور پھر اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے میں تو یہی ہوں, پھر معاف کر دوں گا. کہ رمضان پھر نہیں آنا, ڈرتا کیوں؟ رب تو تیرا وہی ہن معاف کتنا بات چیز کرے گا. اس چیز کیا فکر کیا تجھے؟ اور بول تو میں ہونے نہیں دوں گا تیرا گناہ, پھر کیوں کہتے ہیں میرے فرشتے تجھے گھیر لیں گے, پھر گناہ تجھے ہونے دیں گے. کس سے؟ کہ اگر تو نے میرے نبی سے اور میرے کتاب سے تعلق کر لیا. اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ, پہلی کہہ دیا اس ليلة القدر کے سارے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, اللہ سب سے بڑا مہینہ ہے یہ. کیوں مہینہ بڑا ہے افضل؟ کہ اس میں ليلة القدر ہے. یہ ليلة بڑی کیوں ہے؟ کہ اس رات میں نے قرآن اتارا تھا. تو سارا مقصد کیا ہوگا؟ اس قرآن کی وجہ سے ليلة القدر ہمیں ملی ہے. ریمائنڈر آئے اس سمے کہ تم اپنے تعلق کو دیکھو, تعلق کتنا ہونا چاہیے. آئے حدیث سنتے ہیں, پھر ابو ہریرہ کی حدیث ہے. مزہ تو یہ نا قرآن حدیث سے بات ہو, اپنی بات نہ مار کے آدمی. یہ کیا کہتے ہیں قرآن؟ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو, جی بڑے مسلمان ہیں, پکے مسلمان ہیں. اچھا تیرا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے 5 والا. 5 points ہیں which you have to connect it with the Quran Hakim. 5 points. What are they? Number first, کہتا ہے قرآن کے جو میں نے اتارا ہے, نازل کی ہے,
اس میں 5 چیزیں ڈسکرائب میں نے کی ہیں. ان 5 چیزوں کا تعلق کے ساتھ جڑنا چاہیے. نمبر 1، اس میں نے حلال بتایا اور حرام بتایا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کو چھوڑنا ہے، اس کو کرنا ہے. یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف فار دس. جب تو اس دنیا میں رہے گا تو تو نے دنیا اس طرح گزارنی کہ یہ میں کروں، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ میرے صحیح ہے یا نہیں ہے، سود کھا سکتا ہوں جی، فلاں کام کر سکتا ہوں، نہیں یہ اور کی فرق پڑتا ہے، دنیا ہے تو یہ کام نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے پھر میں آزماتا ہوں انسان کو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یو ہیو ٹو بی جج یور سیلف بائی دس بک. یہ بک کتاب تمہیں بتائے گی، بالکل ڈسکرائب کی ہے. پہلا کنیکشن حلال کو حلال سمجھو، حرام کو. تیسرا متشابہات، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن کے اندر تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی، پوائنٹس ہیں ایسے کہ تو اس پہ جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پہ ایمان لے آؤ. لیو اٹ ٹو می. ایک وقت آئے گا تمہیں سمجھا دوں گا وہ بات. اس جھگڑوں پڑو کے فرقے بنتے ہیں، جھگڑے بنتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ فلاں کی کوئی تعلق سے ہے ہی نہیں، میں نے کچھ چھپایا ہوا ہے. جب تو اتنا پاک صاف ہو جائے گا تیرے دل میں اتار دوں گا. الفمان میم بھی سمجھ، کاف سواد بھی سمجھ آ جائے گا، تو سب سمجھ آ جائے گا. اپنے آپ کو اونچا تو کر، قرآن کے ساتھ محبت تو کر. قرآن تجھے خود بتائے گا اس کا مطلب یہ ہے. مزہ آ رہا ہے لائلۃ القدر کا. میں بھی آپ کہتا بہت جی بڑی اونچی رات ہے، چلو جی جاگتے ہیں، چلو صلاۃ تسبیح پڑھنے ختم تو وہ میں بھی بس یہ بات ہے. دین ہے ہمارا یار، کیا بیوقوف لوگ، کیسے دین کو بگاڑے ہم نے. ساری مسجدوں میں یہ ہو رہا ہوگا، ساری مسجد جگا رہے ہوں گے لوگوں. میں جگا نہیں نا، میں تو سنا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو بے آرام کیوں، میں تو 3 منٹس مانگ رہا ہوں آپ سے. ہیں آرام کریں، سوئے ہیں، اس کے بعد کھانا شانا تیار ہے، یہ بھی کھلائیں گے آپ کو ماشاء اللہ. بھی ذکر بھی کریں گے. روٹین میں جائیں اپنی زندگی کے، کام کریں، دولت کمائیں، مال کمائیں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے کہا. ریسپیکٹفل زندگی گزاریں. کسی سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ دنیا ہمارے لیے. جاب کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، امیر ہوں، جو کچھ بھی کریں، سب ہوگا کس میں؟ اس کتاب کے ذریعے سے ہوگا. امیر ہونا ہے، دیکھیں امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سود سے نہیں، حرام کاری سے نہیں، مال دبا کے نہیں، فضول حرکتوں سے نہیں. وہ امیر نہیں ہوتا آدمی، وہ تو سب سے بڑا غریب ہے. سب سے بڑا غریب ہے. جن کو ہم امیر سمجھ رہے ہیں نا آج، وہ سب سے بڑے غریب ہیں. ان کو حشر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جن ملکوں میں بیٹھے ہیں نا بڑے امیر، امیر شریف، فلاں شریف، سب شریف ہی شریف ہیں سب. یاد رکھیں، غریب غریب ہی ہوتا ہے، امیر امیر ہی ہوتا ہے. امیر وہ ہے جس کو اللہ امیر کرتا ہے. امیر کون امیر ہے؟ امیر دولت سے نہیں ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا، امیر دل سے ہوتا ہے. جس کے دل سے ہرس نکل جاتی ہے، لالچ نکل جاتا ہے اور قناعت آ جاتی ہے. تو میں راضی اللہ تعالیٰ جڑا کچھ دیتا، مزہ آ رہا ہے جی. من ریچسٹ پرسن ہے دنیا، اس کی نیند بھی پیاری ہے، اس کے اوپر قرضے بھی کوئی نہیں، اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں، پرابلم بھی کوئی نہیں، وہ اپنی مستی میں مست ہے. اس کے پاس ایک سائیکل اور سائیکل چلتا ہے، بڑا مزے کے ساتھ چلتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں کے ساتھ چلتا ہے. نہ کسی مرسڈیز کو دیکھتا ہے، نہ BMW کو دیکھتا ہے. جو دیکھتے پھر دیکھتے ہی رہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں امیر. ایسے امیر بنے نا آپ. کیوں فضول حرکتیں کرتے؟ قناعت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ دل مطمئن ہو جائے آپ کا. 10 پاؤنڈ دل مطمئن ہو جائے. 10 پاؤنڈ ہے، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے. ایک چکن لیں گے، اس کو روٹی لیں گے، کھا کے سوئیں گے، کل پھر دے گا انشاءاللہ. ایسے ایسے مطمئن ہو. جن کے پاس دولت ہے ان کی حال دیکھیں، وہ رجتے ہی نہیں، ان کا پیٹ بھرتے ہی نہیں ہے. یعنی آدمی کو گن آنے لگتی ہے، یار اتنے پیسے گنتے کیسے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ، اس کا اڑا رہی ہے، اس کا پیسہ کھا گیا، اس کا پیسہ. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ، پوچھو جو ہے کچھ. کرسمس لگی ساڑھی کوئی نہیں، وہی کرسمس ہی نہیں لگتی ابھی تک. ہر وقت رونا 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 رونا. یہ امیر ہے غریب مجھے بتائیں، کبھی اس چیز پہ نہ رہے. اللہ نے وعدہ کیا جس کا
کہ میں رزق دوں گا، کسی کو زیادہ دوں گا، کسی کو کم دوں گا. کم دے رہا ہوں اس پہ تو قناعت کر لے، ہیپی ہو جائے گا. زیادہ دے دو اللہ کا شکر کر، خرچ کر. زبردستی نہ کھینچ لوگوں سے، زبردستی نہ جا. 8 گھنٹے کام کر، 15 گھنٹے کام نہ کر، صحت خراب ہو جائے گی تیری. 8 گھنٹے میں جو ملنا تجھے مل جائے گا. ایسا فوج 10 گھنٹے ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، آنکھیں بند. یہ اس سے نہیں پیسہ بنتا. اپنے ایسے کام کرو جسم مضبوط رہے، جسم قائم رہے، عبادات میں مزہ آتا رہے، نماز کوئی قضا نہ ہو. دیکھیں کتنی برکت ہے اس کی اسٹینڈرڈ. دوست تو کیسا تعلق؟ پہلا قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ پہلا اس کے حلال کو حلال سمجھیں، نمبر 1 حرام کو حرام سمجھیں، نمبر 3 مشابہ چیزوں کو ایمان لے آؤ، جھگڑے کی کوئی بات نہیں. 3 محکم کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو بجا لاؤ. کون دے گا ہمیں حکم؟ اللہ نے میں تو چلا جاؤں گا، نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، تو تمہیں حکم کون دے گا؟ کہ میری کتاب دے گی، اور اس کی کتاب کی وضاحت میری سنت کرے گی. اور وہ تمہیں حکم سمجھ نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پرواہ نہ کرنا، کوٹو سننا، اور سنت کے پرچار کرنے والے پھیلانے والے میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ چھوڑ کے جا رہے اپنے صحابہ، اور ان کی تعداد کہ اور کہا کہ وہ ہر صحابی ایسا ہوگا ستارے کی طرح، جس ستارے کو تو چمک میں چلا جائے گا وہ تیرا. ہاتھ اٹھا کے چھوڑ، آمین اونچا کر، نیچے کر، دلیل آ رہی ہے کسی صحابی کی، کہہ رہی ہو یہ وہ حبی تو وہ فلاں نہیں، صحابی ہے پیچھے، بالکل ٹھیک ہے، کرتے رہا. میرے کسی صحابی کی نکل کر دے. افریقہ میں کسی صحابی کو پکڑا ہے، الجیریا نے کسی صحابی کو پکڑا ہے، لیبیا نے کسی صحابی کو پکڑا ہے، ہر ایک پکڑا ہے. وائی یو فائٹ اباؤٹ اٹ؟ اگر پیچھے کسی صحابی کی دلیل آ رہی ہے کیچ اٹ. نہیں کیا کہ جس کی روشنی میں چلے جاؤ کسی تو کسی صحابی کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں. تو کسی کے پیچھے بات نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اونچی امین آخر امین تو بات ایک بات ہے، ہم نے پڑھنی ہی نہیں ہے نا. یہ کیا بات ہے؟ تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ تو ایک چیز ہے کہ میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اختلاف ہے، کیونکہ نبی پاک ہر سنت زندہ ہو رہی ہے. نیچے کہہ رہا ہے یہ سنت زندہ کر رہا ہے، کوئی نیچے کہہ رہا ہے وہ سنت، کوئی ہاتھ چھوڑا ہے وہ سنت ادا کر رہا ہے. اس میں سے جو ادا تجھے پسند ہے وہ کر لے. اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، مسجدیں توڑ رہے ہیں، وہ آپس میں ہی کیا ہوا؟ قوم پٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ کیا میری امت بہت بڑی ہوگی، بہت امیر ہوگی، کبیر ہوگی، لیکن ہوں گے کیسے؟ جیسے تن کے ہوتے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. آج دیکھ لیں کیا حال ہے. ابھی آپ کے سامنے سب سے بڑی پکچر اسٹڈی جو بتا رہا ہوں آپ کو. Don't need to explain that. You know better than me. Let's go in the stage now. Who's suffering? کون سفر ہو رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ؟ کون سی قوم سفر ہو رہی ہے؟ جن کے پاس کتاب ہے، جن کے پاس کعبہ ہے، جن کے پاس مدینہ ہے. پوری اقوام ایک طرف ہے، لیکن سفر کون سا قوم ہو رہی ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ایک نہیں ہے، نہیں تعلق نہیں ہمارا اس سے، قرآن سے تعلق نہیں، مکے سے تعلق نہیں، مدینے سے تعلق نہیں. مدینے والے سے تعلق تو جب ہوتا کہ جب ان کی سنتوں میں عمل کرتے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑھی ہوتی ہے ہمارے چہرے پر، آپ کے لباس ہوتے، آپ کی امامے ہوتے. ہم کو تو آپ کہتے ہیں ٹکے کے آدمی یہ سانو بدنام کر دیں تھے، امام پا کے پھر دینے کی ہوا ہے نا تھے اسی بدنام ہونے ہیں. لا حول ولا قوت کر لیں، پھر حساب لے لیں. یہ تعلق ہوتا ہے ایسا. حکم یا اللہ حکم دے، اس حکم کو ماننا ہے. ہم انسان پانچویں چیز کیا ہے کہ اس قرآن میں مثالیں دوں گا میں تمہیں. کس چیز کی؟ کہ جو انسان تم سے غلطی میں بتاؤں کہ فلاں فلاں قوم نے یہ غلطی کی تھی، دیکھیں وہ کیا ہے، اس سے عبرت پکڑیں. میں ہر قوم کی تم مثال دوں گا. جھوٹ بولتے تھے، فراڈ کرتے تھے، کم تولتے تھے، زنا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ برے فیل کرتے تھے. یہ سب قسم کی قومیں پیدا ہوں گی ایک ایک کر کے، لیکن اس قرآن کے اندر سب کی مثالیں تمہیں پیش کر دوں گا.
وہ کس سے نہیں ہوں گے؟ وہ تمہاری عبرت کے نشان ہوں گے. سیف یور سیلف ریڈنگ آف دیٹ چیز. ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں. قوم شعیب پہ کیوں عذاب آیا, قوم لوط پہ کیوں عذاب آیا, انبیاء پہ, قوم نوح پہ کیوں عذاب آیا. سب کے پاس ایک ایسے گناہ تھے. گناہ پہنچ جاتا ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, اس قوم کو, اس کو باقی نہیں رہنے دیتے. بیت القدس میں جا رہی ہے آپ کو, ویسے جاگ رہی ہیں, اندر سے جاگ رہے ہیں. ایک سائنس سائڈ تو کہتا ہے یہ تعلق پیدا کرو قرآن کے ساتھ. اتنا پکا تعلق ہو جاتا ہے انسان کا. جب یہ تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا, سبحان اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تمہیں تو مقام دوں گا تمہیں. لہر تو کب بتا تنزل الملائکۃ, اس میں فرشتوں کو بھیجوں گا. اور فرشتے جو آئیں گے سارے اکیلے نہیں آئیں گے, بلکہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ چیف ہے فرشتوں کا, روح الامین آئیں گے. آج آ چکے ہوں گے, ہماری باتیں سن رہے ہیں سارے فرشتے, سب سن رہے ہیں ہماری بات. ایک پاگل بول رہے باقی سن رہے ہیں, جا کے پوری رپورٹ دیں گے. وہ آتے ہیں اس رات میں, جیوت تشریف لاتے ہیں, خانہ کعبہ پہ جھنڈا گاڑتے ہیں, تمام فرشتوں کہتے ہیں جاؤ پھیل جاؤ زمین پر, دیکھو لوگوں میں کیا کر رہے ہیں. جن کے گھروں میں خرافات نہیں ہوتی, سب کچھ نہیں ہوتی, اس پہ باقاعدہ جنت کی مہریں لگا دیتے ہیں. آزادی کام ہوتا ہے. اور جہاں خرافات ہو رہی ہوتی ہیں, گندے کام ہوتے ہیں, وہاں پہ کاٹے پڑ جاتے ہیں کہ جہنمی ہیں, شکی ہیں, ان کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا. پھر انہیں بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں. آج رات فیصلے ہیں ہماری قسمتوں کو, یاد رکھنا بہت بڑی رات. کب تک؟ فجر تک. فجر پہ فرشتے واپس جاتے ہیں مکہ مکرمہ, جا کے رپورٹ دیتے ہیں ہم آ گئے, تو پھر سب اڑ جاتے ہیں ہواؤں میں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا. کس نے قسمت بس قسمت لوگ تھے, کس نے توبہ کی ہے نہیں کی, کون کر رہا تھا, کوئی زنا کر رہا تھا, کوئی بازی سن رہا تھا, گانے سن رہا تھا. عجیب. یعنی ایک اسلامی ملک سے ایک دوست کا میرا فون آیا کہ جی میں تراویح پڑھ کے آ رہا تھا, ابھی بم باری ہو رہی ہے, کل پرسوں کی بات ہے, میرا تو جسم کام کیا. پھر میں تراویح پڑھ کے آ رہا تھا, اور کہتے دیکھا گھیرے کے اندر بیٹھے ہیں لوگ سارے, اور بیچ میں ایک عورت ناچ رہی ہے. میں تراویح پڑھ کے آ رہا تھا. وہاں جائز نہیں پھر بم پڑھنا. اللہ اس قوم کو ختم نہ کرے. ہم کتنا ظلم ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہو رہا, انصاف ہو رہا ہے. بے جسٹس ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا ہر عمل اللہ کا انصاف ہے, ہر حکم انصاف ہے. کافر ہو جاتا ہے آدمی سوچ, ہر چیز اللہ جو کرتا ہے بالکل انصاف کے ساتھ کرتا ہے. ایسی قوموں کو رہنے نہیں دیتی, کیونکہ وہ خراب کرتی ہیں, سارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں, اسلامی ملک ہو اور پڑھ بھی رہے ہو بام ہو, اس کے باوجود کہتے ہیں گھیرے بنائے بیٹھے ہیں سارے, اور ایک عورت ناچی ہے باجے کے ساتھ. رمضان ہے, تو کیا ہوا؟ ہم تو اس وقت جمع ہے نا, ہم تو توبہ کر لیں, کریں گے بھائی توبہ. ابھی بھی نہیں, ابھی چھٹی کرنی ہے, جاگنے ڈال دل کر اس وقت نہیں جی بچے ایسی تو بخشے گیا نہیں. بس مولوی صاحب نے اعلان کرتے ہیں بخشے گا بھی, سارے دوسری نکل گئے, جگہ جڑا بندہ ختم. کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہو؟ جاؤ توبہ کرو, سو جا کے کرو نا. بہت عبادت کے لیے آپ نے تراویح پڑھ لی, نماز پڑھ لی, جائیں سوئیں مزے سے عیش کریں, صبح کے تہجد فریش ہو کر فجر پڑھیں. کیوں زیادہ ہو جاتا ہے توبہ کر. نہیں جی یہ نہیں کرنا, باقی سب کچھ کر لیں گے. ہم نے اللہ سے دوستی نہیں کی, اتنا معاہدہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک نیک زندگی گزارنا, گناہوں سے بچنا ہے, خرافات گھر سے نکال دینا. جتنے گھروں میں ہماری خرافات ہیں ٹیک دم آؤٹ. فرشتے آپ کا کانٹا نہیں ماریں گے, میں حدیث سنا رہا ہوں, آپ باقاعدہ جیو سناتے ہیں. وہی چانس ہے ہماری زندگی کے اندر. پھر اگلے سال ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی, للۃ القدر ملتی ہے. ایکسٹرا مہربانی. دیکھیں فرشتے آتے ہیں, دو کیفیت کے فرشتے ہیں, ایک جلالی ہیں ایک جمالی ہیں. جب جلالی فرشتے آتے ہیں وہ زمین پہ فساد ختم کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں لوگوں. آئے تھے نا ابراہیم پاس, اس کے بعد وہ کون سے تھے؟ کہتے آپ ہمیں کیا کھانا کھلا رہے ہیں, ہم تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو بہت زبردست فرشتے ہیں, ہم تو ایک پر پہ اتار کے پوری زمین کو اوپر سے نیچے کر دیں گے.
ایک فرشتے وہ ہوتے ہیں جو جمال دینے آتے ہیں. جیسے آج جبریل صاحب کے ساتھ کیبنٹ آئی ہے وہ رحمتیں بخشانے آئی ہے. ایک رحمت والا فرشتہ اتر جائے تو پوری دنیا کو رحمت بدل دیتا ہے. آج تو پوری کیبنٹ آئی ہوئی ہے, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی دعائیں کی قبولیت, اتنا سب کچھ ہے آج کی رات. بندہ مانگ کے تو ایک ہی چیز پر اللہ کو راضی کریں گے تو سب کچھ ملے گا, وہیں کے وہیں رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی بات؟ کیا چیز دیتا إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر من ألف شهر تنزل الملائكة بإذن ربهم. دیکھیں سب اللہ کے حکم سے قوت اللہ آئے ہیں رب پاس, اس سے فائدہ اٹھائیں. فجر تک ٹائم ملتا ہے, سوچ لو توبہ کر لو گے نکل جاؤ گے. یہ نہیں کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, داڑھی میں رکھی ہے, سب کچھ کیا, اس نے گناہ نہیں کیے. اس نے بہت گناہ کیے ہوتے ہیں. سب کے لیے ضروری ہے توبہ, سب کے لیے. جھانکیں اپنے اندر کہ میں کتنا گندا آدمی ہوں, میں جھڑائی کرتا ہوں, میں جھگڑے کرتا ہوں, میں تانے مارتا ہوں. دیکھیں سب سے بڑی چیز, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, بتا دوں آپ. قرآن سے تعلق, میں اللہ نے بھی فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنی سنت کو چھوڑ رہا ہوں. دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تیسری چیز ایک ایسی ہوگی جس کے بعد تم انسان بن جاؤ گے, پیدا ہوگی. بس تھرڈ ون جو اس میں سے چیز پیدا ہوگی جب آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے, یعنی سنت پہ چلیں گے, تو ایک چیز ایسی پیدا ہوگی کہ آپ بہت بڑے انسان بن جائیں گے, اور وہ ہے اخلاق حسن. جس کی مثال نہیں ملتی. کیا اخلاص ہے؟ کسی نے ظلم کیا آپ نے معاف کر دیا, کسی نے گالی دیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا, کسی نے بدخوئی کی آپ نے میں تجھے معاف کرتا ہوں, غلطی کسی کو اس کو چھوڑ دیا. ہمارا قرآن بھی پڑھتے ہیں, اپنا سنت بھی کہتے ہیں, لیکن جو دشمنی ہے, بغض, شرارتیں دل کے اندر, مسجدوں میں جھگڑے, خانقاہوں میں جھگڑے, کوئی جھگڑا ایسی اس میں آپس میں اختلاف نہ ہو. اس اختلاف کی وجہ سے اتنا بڑا ایک اسی میں ایونٹ دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی کو کسی اللہ کے نبی ظاہر ہوتا ہے سب چیز, لیکن ایک ایسا طریقہ اللہ نے بتایا اس رات کے بارے میں. ابھی یہ رات ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی لیلۃ القدر کی, بس کہا تھا کہ اس رات ایک رات ہے اس مہینے میں بہت بڑی رات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی اس رات کو تلاش کرنا ہے. ہم نے صحابہ سے کہا بہت بڑی رات ہے جی, کیسے تلاش کرنا ہے؟ کہ آؤ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. یہ وہاں سے اعتکاف چلا ہے. بیٹھ گئے پہلے شروع میں نبی کے صحابہ بھی بیٹھ گئے. 10 دن گزرے, کہتے نہیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اچھا جی کیا کریں, پھر بیٹھتے ہیں. پھر بیٹھ گئے. آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ایک دفعہ, پھر بیٹھ گئے. اب وہ بھی نہیں ہے, 20 دن 2 اشرے گزر گئے, پھر بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی. اللہ کے نبی نے بھائی ابھی بھی کوئی رپورٹ تو نہیں آئی, لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے مجھے کہ اب جو وہ رات ہے لیلۃ القدر وہ 3رے عشرے کے اندر ہے. اتنی ہنٹس مجھے مل گئی ہیں. تو نہ بھی تم بیٹھو اس میں. صحابہ پھر بستر کھول کے پھر بیٹھ گئے تھی رات. پھر نبی پاک نے کہا کہ بھائی اب مجھے اس رات کا بھی بتا دیا گیا ہے, بتا دیا مجھے, سمجھ گیا, میں بتاتا ہوں. تاکہ یہاں تک بات ہوگی تھی, کتنی ضرورت گریٹ بات ہوتی ہے. تو آپ بتانے کے لیے باہر چلے تو کیا ہوا, دیکھا کہ 2 انسان آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں مسلمان. آپ اس جھگڑے میں پہنچے, ان کو صلح کرانے لگے. جھگڑا اتنا دیکھا تو اس کے بعد وہ چیز آپ کے ذہن سے اللہ نے محو کر دی. اکثر حقیقت کیا تھی اس میں؟ پہلی چیز سنیں اس میں حکمت کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بتایا. یہ پوائنٹ دیکھیں آپ کہ جب بھی آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے جستجو اور کوشش چاہیے. اس میں پلیٹ میں نہیں ملتی یہ چیز. تو فرمایا کہ اگر تم نے لالتوں کو دیکھنی ہے تو آرام سے نہیں ملے گی. یہ ایک مجاہدہ کرایا ان سے بتانے کے لیے کہ ہر بڑی چیز کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے, ورنہ آپ کے اللہ کا ولی ہے تو ایسے نہیں بنتا.
جائیں کسی شیخ کے پاس بیعت ہوں، ہاتھ میں توبہ کریں، مجاہدہ کریں، تسیہ کریں، اس کے بعد رزلٹ نکلتا ہے تو ولی ہو گیا. اس کا نام تو تزکیہ ہے. ہم کہتے ہیں منٹ میں ولی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے یہ چیز بتائی ہے. اللہ کے نبی کو اطلاع تھی نبی کے اللہ کی طرف سے، لیکن ایک ساتھ ٹریننگ دیتے ہیں، امت کو ٹریننگ دی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تمہیں چیز چاہیے ہوگی اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی محنت کرنی پڑے گی تمہیں. تو پہلے اشرے میں محنت کرائیے، دوسرے اشرے میں محنت کرائیے، پھر تیسرے اشرے میں یہ بتایا آپ نے. ابھی بھی نہیں پھر بھی بتا سکتے تھے کیونکہ پتا تھا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ سب سے گندی چیز یہ برکت والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، فرشتے اترتے ہیں. تو فرمایا جب انسان کے اخلاق کیسے ہو جائیں گے، لڑائی اور جھگڑے والے ہو جائیں گے، بدتمیزی ہو جائیں گے، تو تمام برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب سمجھ آ رہی بات؟ اب تو فرمایا نہیں، اب نہیں بتاتا رہا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم پہ اللہ کی رحمت میں پھنسے ہو. مگر کشٹ نہیں ہے، کیونکہ جب رسول کی سنتیں اور قرآن کی اطاعت ملتی ہے تو کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اخلاق کے حسنہ پیدا ہوتے ہیں. اگر اخلاق سے حسنہ پیدا نہیں تو سمجھے ابھی ہمارے کمی ہے، صحیح تربیت نہیں ہے. غصہ یا ناک پہ لگاؤ، جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہو، فراڈ کے چیمپئن ہو، ایک دوسرے کٹ کٹا کرتے ہوں، ہاتھ ملاتے غیبت کرتے ہوں، تانے بازی کرتے ہوں، بجائے کسی کی اصلاح کریں پہلے اس کو تانا مارتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جرس رکھتے ہیں. نمازیں بہت پڑھتے ہیں، داڑھی بہت بڑی ہیں، امام بہت پہنتے ہیں، کرتبی خان کا بھی یہ کام ہے. سبحان اللہ. رزلٹ کیا نکلا آپ کی چیز کا؟ چیک یور سیلف. مجاہدہ چاہیے دوستو. اگر ایک غلطی کرے آپ معاف کر دیں اس کو، وہ آگے بڑھا آپ پیچھے ہٹ جائیں. نہیں اتنی ضرورت ہمارے میں نہیں ہے. نہیں، اسلام تو یہی ہے. اسلام نہ نمازوں کا نام ہے، نہ حجوں کا نام ہے، نہ عمرے کا نام ہے. اسلام حسن اخلاق کا نام ہے. یاد رکھیں، یہ ساری عبادات اس لیے ہے کہ ہمیں حسن اخلاق آ جائے. ان عمرے کتنے جی، اتنے حاجی کتنے، فلاں کتنے، اور حیض صاحب کیا ہے؟ آتی بھی وہ طلاق دے رہا ہے، آخی جھگڑے کر رہا ہے، آخی لوگوں کو حق مار رہا ہے، پیچھے پھر کے لیے اتنا پیسہ کھا گیا میرا، اتنا پیسہ کھا گیا. آئے کہاں سے؟ حاجی صاحب. لوگوں کو حصے فرض. میں نے پوچھا آپ داڑھی کیوں؟ بہت دیکھیں جی داڑھی والے ایسی. کیوں، کیا ہوا؟ جتنے بیمان داڑھی ہم نے کوئی ہوتا کوئی نہیں جی، میرے اتنے پیسے کھاتے انہوں نے. ابھی صحیح کہہ رہا. ان چیزوں سے تو فائدہ نہیں بنتا. فائدہ یہ بنتا ہے کہ اگر جہاں صحیح آپ وہ ہوگا، قرآن پر سنت پہ آپ چلنے والے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا اخلاق بن جائے. جب اخلاق نہیں ہوگا تو یہ حال ہے آج ہماری قوموں کا حال ہے. ذلیل ہو گئے، برباد. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو آج کی رات کس لیے میں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں. صرف یہ کام نہیں کرنے کے اللہ تعالیٰ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ کام نہیں کروں گا. اب بتا میرے کیا حکم ہے، زندگی کیسے گزاروں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کسی اچھے انسان کے پاس جائیں، جب عمل آپ کو لگتا ہو نیک بھی لگتا ہو کہ 10 بجے میں ان کی کرا میں نیک ہو گیا، پھر انہیں اپنا کم قصہ شروع کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج زندگی بن جائے گی آپ کی. سبحان اللہ. حرام سے بچیں، حلال کی طرف جائیں، اللہ کے احکام پہ عمل کریں، کسی چیز میں فوکر نہ کریں، غرور نہ کریں. میں عالم ہوں، فلاں ہوں، میں قاری ہوں، کوئی کچھ نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ. چھو جو عمل کاٹ نکال اندر سے. یہ تعلق نہیں ہے نبی کے ساتھ، اس کے ساتھ. اللہ کے نبی اعلان پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ابو ہریرہ حدیث ہے. اعلان کیا؟ میرے ساری امتی جنتی ہیں. یہی ہم چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا. تو دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اللہ کے نبی، میرے سارے امتی جنتی الا ابا. لگا دیا یہ سارے امتی میرے جو میرے ساتھ تعلق رکھے گا نا وہ جنتی ہے. اگلا فکر پڑھنا نا. پھر ہم ایک فرقہ یہیں تک ہی جاتا ہے، بجی عشق کے سانو بڑی محبت ہے، سب بجی مرنے جی اسی تو جاگنے اے کرنے ناتا پڑھنے نا. لیکن یہ سن لو آپ فکر، سارے جنتی ہیں الا ابا، لیکن
ابا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سننے والی بات. یا رسول اللہ ابا کیا ہے؟ وہ شخص جو میری اطاعت نہیں کرتا، جو میری سنتوں میں عمل نہیں کرتا، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. من حب سنت حب نہیں، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جائے گا جنت میں. اس کے بغیر ڈرامہ ہے، وہ ڈرامہ محبت نہیں ہے اس کی، وہ شیطان اندر سے گھسا ہوا ہے. جو بغیر سنت پہ چلنے والے دعویٰ کرتے ہیں ایسی عاشق کرتے ہیں فلاں محبوبہ، وہ اندر شیطان ہے ان کے. دے ڈیل ود دا پرسن. ایک کافر بھی بدھ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتا ہے میں تو مر گیا جدی پیچھے، پی دودھ پی ہے، فنا ہوا ہوتا ہے اس پتھر پر، اس بدھ پر مرتا ہے، اس پر میرا بڑا سکون ملتا ہے، میں تو فنا ملتا ہے. وہ شیطان اس کو سکھاتا ہے یہ باتیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے بورڈرنگ میں ایک وہ ہے مندر ہے، دیکھو بوم ہجوم، اس کو ہم کا پتہ کیا یہ ہمارے بدھ کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، واقعی نکلتا. یہ ٹرک ہے شیطان کے، جیسے ٹرکس اسی سے آزماتا ہے انسان کے ایمانوں کو. اسٹینڈرڈ وہی رکھے جو قرآن بتاتا ہے کہ عاشق میرا وہی ہے جو میرے سنتوں کا عاشق ہے. یاد رکھیں، حلیہ صحیح کریں، شکل صحیح کریں، عاشق تو اپنا معاملات صحیح کریں. نہیں جی نہیں، تو کچھ نہیں، ایسی عاشق ہو. اللہ کرے عاشق ہوں آپ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، بنے عاشق. سمجھے نہ تو جائیں گے، لیکن اللہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جو میری سنت میں عمل نہیں کرتا. پر ایسا میں نہیں، میرا کوئی تعلق اس سے نہیں. ہم کو وقت ضائع کر رہا اپنا. وہ کیا لڑکیوں بنائے گا، کیا اس کا لڑکی کا تعلق، اس کا روزوں سے کیا تعلق اس کا؟ نتھنگ. تو باغی ہے. سرکش کیا ہے؟ ابا کا مطلب کیا اردو میں؟ سرکش. کس چیز کا سرکش؟ کہ میری سنتوں کو سرکش ہے، اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. میں نہیں مانتا، ابھی نہیں کرتا ان چیزوں پہ. میں آج کی دنیا کا مانتا ہوں، میں کیوں مانوں اس چیزوں کو جو آپ کرتے تھے؟ ویسے ہوں میں آپ کو مت ہی جناب. ہاؤ کین بی. تو میرے بھائیو، یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں، ایک اسٹیٹ فار میسج ہے اللہ طرف سے جو ان راتوں میں ان چیزوں میں ہمیں پہنچائے جاتے ہیں. ہم سب ایسے ہیں، میں بھی آپ بھی سب اس میں، ہم سب جاگے ہیں آج. کتنے گناہ میرے اندر سے نکلیں گے جب سوچوں گا نا بیٹھ کے. اب میں بھی سوچوں گا، اسی کے نام تو اللہ تو کہتا ہے تھنک اباؤٹ اٹ ویئر یو آر. پھر دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ واقعی میں تو بڑا متکبر ہوں اس چیز میں تو بڑا اپنے آپ بہت کچھ سمجھتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو یہ کام بھی کرتا ہوں، مجھ سے یہ لالچ بھی ہے. جتنے میں دین کے کام کر رہا ہوں اس سے مجھے یہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں اس میں اخلاص ہے ہی نہیں اس میں میرے اندر. تو جب تک مجھے فائدہ نہ ہو تو میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ کی تھوڑا میرے تعلق ہو تو صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے، جو بھی کیا جائے. جہاں اس میں دنیا کو ملا دیا آپ نے. نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دنیا کماؤں سے وہ نماز نہیں ہوتی، چھوڑ دیں اس نماز. ایک بزرگ تھے بڑے عجیب قسم کے، کراچی کے اندر مراقبہ کرا رہے تھے. ان کی عادت تھی مراقبہ کراتے، بہت بڑے شیخ تھے نقشبندی. مراقبہ کراتے لیکن چھوڑ دیتے، میں نہیں کراتا. حضرت کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں مجھے میرا اخلاص غائب ہو گیا، کچھ دنیا کے خیالات آ رہے تھے میرے دل میں، میں اس وقت مراقبہ آپ کو نہیں کروں. حضرت کی مثال ہے، ایک دم بہت مجموعہ لگا تقریر کرتے اتر گئے. حضرت کیا ہوا؟ کہتے نہیں دنیا کا خیال آ گیا تھا، اس میں کچھ دنیا کا جھڑکی نظر آتی تھی، مجھ کو دنیا کا فائدہ نہ ہو اس میں، تو اخلاص ختم ہو رہا تھا، میں چھوڑ دیا. یہ محتاط لوگ تھے. اور تو ہر کام جب تک اس میں دنیا میں نظر نہ آئے، کہ اس میں فائدہ نظر نہ آئے، ڈونٹ ڈو اٹ. اس کے بھی استغفار کریں، توبہ کریں. اللہ جو کام بھی کروں گا، امامت کروں گا تیرے لیے کروں گا. جب بھی کوئی کام نیک کرنے لگے تو کیا سوچ کے کہنا اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے کروں. میں جب بیٹھتا ہوں کرسی پہ سب سے پہلے یہ توبہ کرتا ہوں اللہ سے، اپنی نیت کو صحیح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پکی نیت کر رہا ہوں، اندر میرے کوئی خیال بھی نہیں آنے دینا کہ اس میں کوئی دنیا والی اپنے فائدے کی کوئی بات کروں. بات کرانا تو ایسی بات کرانا کہ مجھے فائدہ آخرت کا ہو، نہیں کوئی آخرت کا فائدہ.
یہیں تک آدمی کر سکتا ہے نا, وہ کر دیتے آدمی. کہہ تو سوں گا میں اللہ تعالیٰ, میں بیٹھا تھا, میں نیت کر لی تھی اس چیز کی, اب تو اس کو پورا کر دیں. اتنی احتیاط سے زندگی گزار, خانقاہ میں خدمت کر رہے ہیں, خان کا کام کر رہے ہیں, دنیا آ گئی اس میں تو میرے بھائی فضول ویسٹ کر رہے ہیں, خالص اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ایک چانس مل رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بس ختم. دنیا کا ایک ٹکا بھی اس میں نہ آئے, معاملہ بھی نہ آئے. کسی چیز اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے رہا ہے ہمارے سے, تو اس میں دنیا کو نہ آنے دیں, نہیں قبول ہوگا بالکل, خالص ہو. Anyway, this night to remind all these things. Everybody. No one pious. کوئی پیس نہیں. ہر آدمی آج رات سوچنا ہے. اس سوچنے کی جاگے تو بہت اچھا ہے, یہ جاگنا عبادت ہے. Then it's fine. Sit down awake for that. And long you want to meditate. یہ آپ کی عبادت ہوگی, اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی. اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی. ٹھیک ہے. تو فرشتے آتے ہیں, گھومتے ہیں, تو دیکھتے ہیں لوگ, تو ملاقات کرتے ہیں, لوگ کہاں ہیں, گھروں میں جاتے ہیں. پھر ایک خاص اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اتفاق دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ذکر تو عاشق کے فرشتے, کسی کو خاص سبحان اللہ بحمدی, کسی کی سبحان اللہ ہے, کسی کی الحمدللہ ہے. یہ تو ان کی خوراکیں ہیں. سبحان اللہ بحمدی, یہ سارے فرشتوں کی خوراکیں ہیں. یہ اس پہ تو وہ زندہ ہے. یہ قوم کدھر آ گئی, یہ تو وہ کلمے پڑھے جیسے ہم زندہ ہیں. تو پھر وہ مست ہو کے شامل ہوتے ہیں اس جماعت کے ساتھ. بتایا بھی کیسی رپورٹ جاتی ہو. اگر آپ نے جاگنا تو پھر ذکر کے ساتھ جاگیں. تو فرشتے آپ سے دوستی کریں نا ماشاء اللہ. باقاعدہ کہا جاتا ہے, پھر ملائکہ ہاتھ ملاتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں, کہتے ہیں زندہ باد, جوان خوش کر دیا تم نے. ہم تو اس میں دنیا بڑی گندی جگہ ہے, فضول چیزیں, یہ ہوتا ہے, ڈانس ہوتا ہے. ہم تو یہ عجیب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ شکل بھی سنت بھی, شکل بھی نبی والی اور کام بھی نبی والا کر رہے ہیں. پھر کیسی رپورٹ جائے گی آپ کو؟ مجھے رپورٹ جائے گی نا. تو چلا پھر یہی کام کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر کو یاد ہی کر لیں ماشاء اللہ. بیسٹ نائٹ ہو جائے گی. I hope everybody understands the Laylatul Qadr now. یہ ہے لیلۃ القدر. توبہ کرنے کا نام لیلۃ القدر ہے. جس نے توبہ کر لی لیلۃ القدر مل گئی اس کو. Forget it. Nothing to do. More for it. پھر پرانے کے لیلۃ القدر نہیں, پورا رمضان آپ کو مل گیا, زندگی تبدیل ہوگی, خزانے مل گئے. اور کیا چاہیے؟ اب پوچھنا ہے کسی توبہ کا طریقہ کیا ہے, انشاءاللہ یہ درویش حاضر ہے, آپ کو سمجھائے گی. میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں, ایسے توبہ کرتے ہیں, پکی توبہ ہو جائے گی آپ کو. ہمیشہ کسی چیز کی کوئی دوست تو چاہیے ہوتے ہیں نا, کوئی ایکسپیرینس آدمی ہو تو پھر زیادہ آسانی ہوتی ہے نا آدمی کو. جس نے پہلے توبہ کی ہو وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس کو, تو اس سے کہتے ہیں تم کس طرح کی تیزی توبہ کیا, یا میں تمہیں دسنا. تو ایسا آدمی کو ڈھونڈ لو آج رات میں جو آپ کام کو آسان کر دے کہ بتانا جی ہم توبہ کیسے کریں, یہ کام پہ ہو جائے گی, توبہ اس پہ ہو جائے گی, وہ آپ کو سارے معاملات بہت آسانی سے سمجھا دے گا. سوچنا تو چاہیے نا آدمی, نہیں چاہیے. میک ایزی یور لائف, ڈو دس تھنگ ان دس لائف. یہ کام کرنے کی لیلۃ القدر بنا رہے ہیں آپ, عبادت ہو رہی ہے آپ. باقی یہ کہ رات کو جاگو, میں اس چیز کا خیال نہیں, کام کر جاگا نا, ادھر ٹکرے مارے ادھر ٹکرے مارے, بیٹھے آنکھ کھولے, کنی دیر ہے کسی کنی دیر ہے, یہ نہیں سے بخشش نہیں. پیس اٹس نتھنگ ٹو ویسٹنگ آف ٹائم. ٹھیک ہے, آپ سمجھ آئی بات, میسج پہنچ گیا ہے, سمجھیں گے ساری بات. ہاتھ کھڑا کریں جو سمجھیں لوگ. جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیے بہترین لیلۃ القدر منائے اور بہترین رمضان منائے, اور بار بار ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. آپ چلتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف, فرشتوں بھی مست کرتے ہیں, خود بھی مست ہوتے ہیں. ایسے دل سے کہا ذکر کریں نا آپ, کہ آپ کو مستی آ جائے, ان کو بھی آ جائے. ماشاءاللہ یہ ہے عبادت. آج رات کی عبادت کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے, اور کوئی عبادت نہیں. دو ہی لفظ کہنے لگے, بہت بڑا مہینہ ہے, اور ساتھ میں کہتے رات ہی بہت بڑی ہے.
بس اب آپ یہ عمل کر لیں گے، ذکر کا جو زبردست عمل ہے اللہ کا ذکر، زبردست عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب اور جماعت کے ساتھ اللہ کہتا ہے جماعت کے ساتھ لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم جماعت میں ذکر کرتے ہو، مجھے پتہ چلتا ہے، میں بھی کہتا ہوں فرشتوں آؤ آؤ آؤ، ہم سب بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بندے بھی کر رہے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ پتہ ہے اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کو رکھیں، انہوں نے آپ کی نقل کرنا شروع کر دی، ماشاء اللہ۔ کتنی زبردست چیز ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بھی کرنا ہے۔ اس کے پاس تو بندے نہیں ہیں، ہم تو بلا لیتے ہیں نا بندے، وہ بھی لندن سے آ جاؤ، فلاں سے آ جاؤ، آپ آ ہی جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ ہم تو یہ لکھ دیتے ہیں اوپن فار ایوری ون، لنگر ول بی گیون، برنگ یور بیگز ود یو، یہی ہوتا ہے۔ پہنچ جاتے ہیں، لنگر مل رہا ہے آپ کو، ناشتہ مل رہا ہے، ابھی چائے ملے گی، بل بھی دے دیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں میڈیٹیشن تھا آپ کو، ندی اجتماع ہو گئے، اس کا ذکر بھی مل رہا ہے آپ کو، یہ اللہ کا فضل اس کو کہتے ہیں۔ گھر بیٹھے دعوت جنت مل رہی ہے آپ کو، سب کچھ بھولے ہیں، گھر بیوی بچے سب بھول گئے، اس وقت سب دل سے نکل جاتے ہیں، انسان کے مست ہو جاتا ہے لہرۃ القدر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایسی لہرۃ القدر۔ اب ذکر کریں، چلیں بند کریں، شروع کرتے ہیں ذکر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ العظیم، الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم۔ ربنا هب لنا وازواجنا من ذرياتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا۔ اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري،
لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک نستعین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے یا اللہ، تمام جاننے والوں کو بخش دے یا اللہ. ہمارے جو ساتھی جو ہمارے ساتھ حلقے میں تھے، ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے یا اللہ، ہمارے حلقے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہم سے پہلے سے لگے میرے مولا، ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما یا اللہ. ان کی اولادوں کو ان کو صدقہ جاریہ بنا یا اللہ. جنت میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ. جس طرح ہمارے ساتھ ذکر میں بیٹھتے تھے میرے مولا، اس ذکر کا آج ان کو فائدہ پہنچا. اے کریم، تو اپنے فضل خاص سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما یا اللہ. ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما یا اللہ. ہم بہت کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، سارے عیب میں ہیں، لیکن تیری امت ہیں، تیرے حبیب کی امت ہے میرے مولا. تو آج ہم پہ رحم فرما دے، اپنی رحمت کا ایک چھینٹا بھیج دے ہم پہ، ہماری قسمتوں کو بنا دے میرے مولا. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اے کریم، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اے کریم، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. ہم تجھ سے دور بھاگتے ہیں تو ہمیں نزدیک بلاتا ہے. اے میرے مولا، ہمیں تو اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ. جان سے، مال سے، اولاد سے، سب سے زیادہ تیری محبت ہمیں نصیب مل جائے یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین. تو ہمارا بن جائے، ہم تیرے بن جائیں میرے مولا یا اللہ. ہمارا آخرت بہتر کر دے یا اللہ. جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے مولا ہم خوشخبری سن رہے ہوں، جاؤ تم بخشے گئے ہو میرے مولا یا اللہ. بے حساب ہمیں جنت میں ڈال دے. ہم حساب کے قابل نہیں میرے مولا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نامہ نہیں یا اللہ. جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں سب ریاض کے ساتھ ہیں یا میرے مولا، اس میں کوئی اخلاص نہیں ہے. بس تیرے رحم پہ امیدوار ہیں، تیرے کرم کی امیدوار ہیں میرے مولا. تو نے ہمیں راتیں نصیب فرمائی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہم نے محنت کی ہے میرے مولا. تھوڑا بہت ہم جاگ چکے ہیں میرے مولا، بس اپنا فضل بنا ہمیں اندر سے جگا دے یا اللہ. بقیہ زندگی تیری فرمانبرداری میں گزار سکیں، تیری اطاعت میں گزار سکیں. اے میرا مولا، بہت زندگی تیری نافرمانی میں ہم نے گزاری ہے، بہت زندگی ہم نے ضائع کی ہے میرے مولا. اب تو ہمیں ہوش آ جائے تو ایسی زندگی عطا فرما. ہمارے اولادوں کو میرے مولا تو نیک بنا دے، سہلا بنا دے یا اللہ. ہمیں ہر فتنے سے بچا، دشمنوں کے ہر چکر سے بچا. ظالم سے ہمارا بدلہ لے لے یا اللہ. ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے یا اللہ. جو ہم پہ ظلم کریں ان سے بدلہ لے میرے مولا. کیا کریں، ہم تو بہت کمزور ہیں میرے مولا. سب کچھ ہماری نافرمانی کی تجھ سے ناراضگی کی وجہ ہے میرے مولا. یا کریم، اپنے عذابوں کو دور فرما، اپنے عذابوں کو رحمت میں تبدیل فرما دے. اے میرے مولا، اپنے عذابوں کو رحمت میں تبدیل فرما دے. اے کریم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھ اٹھائے تو سے دعا مانگ رہے ہیں. ان بچوں کے طفیل سے ہم بوڑھوں کو بھی معاف فرما دے. اے کریم، تو آج ہماری قبروں کو رونق عطا فرما دے یا رحم الرحمین. تو اپنا فضل فرما. آج جب ہم مجلس سے نکلیں تو ہمیں خوشخبری دے، جاؤ تم بخشے گئے ہو میرے مولا یا اللہ. ہمیں نیک زندگی عطا فرما، سہلا زندگی عطا فرما یا اللہ. دین کی اس لحاظ سے بھی خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمتوں کو قبول فرما. اے میرے مولا، ہمیں خدمت کرنی نہیں آتی، بہت نالائق ہیں ہر لحاظ سے میرے مولا. بس تو قبول فرما لے یار. ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. زیارت حرمین شریف نصیب فرما یا اللہ. پوری جماعت کے ساتھ نصیب فرما، جیسے پہلے جاتے تھے ویسے نصیب فرما. اے میرے مولا، سکون نصیب فرما. پورے عالم دنیا میں سکون دے دے یا اللہ. پورے عالم دنیا میں سکون دے دے. اے میرے مولا، سکون نصیب فرما. میرا مار دھاڑ ظلم سب ختم فرما دے. اے میرے مولا، مار دھاڑ ظلم بم باری سب ختم فرما. لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. ساتھ رہنا سکھا میرے مولا. دوسروں کی عزت احترام سکھا میرے مولا. دوسروں کی عبادات کی ہمیں احترام سکھا میرے مولا. اب ایک دوسرے کی نظر میں عزت نصیب فرما. سب کو راہ ہدایت نصیب فرما. اے میرے راہ ہدایت تو دینے والا ہے، ہدایت دینے والا تو ہے میرے مولا. تو ہی سبوں کو دلوں کو تبدیل کر سکتا ہے یا مصر قلوب ان کے دلوں کو تبدیل فرما دے. اے میرے مولا، تو امن کا گہرا بناوا اس دنیا کو میرا مولا. مصلحین صالحین پیدا فرما اس میں یا کریم. تو اپنے فضل سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما. اے کریم، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے مولا، جن بچوں نے
تراویح پڑھی ہیں اور جن حافظوں نے قرآن پڑھا ہے، اے کریم ان کے سروں پہ تاج بنا، ان کے ماں باپ کے سروں پہ تاج عطا فرما، ان کو باعمل بنا یا اللہ، اس تعلق قرآن سے ان کا مضبوط فرما، قرآن سے ان کی محبت نصیب فرما، جو کمزوریاں ان کی دور فرما یا اللہ، ان کے دلوں میں تو نے نور نبوت ڈالا ہے، ان کے گناہوں سے بچا لے یا اللہ، ان کو گناہوں سے بچا یا اللہ، ان کو گناہوں سے بچا، اس قرآن کا تقدس ان کو نصیب فرما، ہر سال یہ اسی طرح تراویح سنیں اور ہم سنتے رہیں میرے مولا، ان کے درجاتوں کو بلند فرما، ان کے ماں باپ کے درجاتوں کو بلند فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔